بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ہمارا القراءۃ الراشدہ حصہ اول چل رہا ہے، اور آج کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے جزاء الوالدین۔ اس سبق میں ایک پیغام ہے، ایک درس ہے، وہ یہ کہ ماں کس طرح کی پریشانیاں اور مشقتوں کو برداشت کرتی ہے اپنے بچے کی پرورش میں، اور وہ کتنی راتیں بیدار ہوتی ہے، کس طرح کے حالات سے دوچار ہوتی ہے، تب جا کر کے بچہ پروان چڑھتا ہے، لڑکا بڑا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ ہمیں کس طرح کا حسن سلوک کرنا چاہیے، کس طرح کا اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کا بدلہ کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ آئیے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ جزاء الوالدین، والدین کا بدلہ۔ جزا یجزی، جزان کے معنی بدلہ دینا۔ ولدت صغیرا ضعیفا، صغیرا ضعیفا یہ حال ہے، ولدت انا ضمیر ذوالحال ہے، میں چھوٹا اور کمزور پیدا ہوا۔ حالت کو بیان کر رہے ہیں، جو پیدائش کی حالت تھی وہ کمزور اور چھوٹے پن کی تھی۔ میں چھوٹا اور کمزور پیدا ہوا۔ لا اقدر علی عمل، میں کسی کام کی طاقت نہیں رکھتا تھا، یا میں کسی کام پر قادر نہیں تھا۔ قدر یقدر قدرتاً، قدرت رکھنا، طاقت رکھنا۔ لا آکل بنفسی، نفس تاکید کے لیے لا ہے، بذات خود، میں خود نہ کھا سکتا تھا۔ ولا اشرب بنفسی، اور نہ ہی خود سے پی سکتا تھا، یعنی نہ میں خود سے کھاتا تھا اور نہ پیتا تھا۔ ولا اتکلم ولا افہم، تکلم یتکلم، تکلمن کے معنی بات کرنا، اتکلم فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ میں نہ بات کرتا تھا اور نہ میں سمجھتا تھا۔ فہیم یفہم، فہمن سمجھنا۔ فحانت علیہ، حنا یحنو، حنون کے معنی محبت بھری نگاہ سے دیکھنا۔ فحانت علیہ امی، میری ماں میری جانب محبت بھری نگاہ سے دیکھتی تھی۔ وارضعتنی، اور مجھے دودھ پلاتی تھی۔ ارضع یرضع، ارضان بمعنی دودھ پلانا۔ ونسیت نفسہا، نسی ینسا، نسیانن کے معنی بھولنا، اور وہ اپنے آپ کو میرے لیے بھول جاتی تھی۔ لنفسی، میری ذات کے لیے، اور وہ اپنی ذات کو یا اپنے آپ کو میرے لیے بھول جاتی تھی۔ وہجرت راحتہا، اور اپنی راحت کو، اپنے آرام کو میری راحت کے لیے، میرے آرام کے لیے وہ چھوڑ دیتی تھی، قربان کر دیتی تھی۔ فکم سہرت اللیالی، سہر یسہر، سہرن کے معنی رات بیداری کرنا، رات میں جاگنا، اور لیلۃ جمع لیالی بمعنی رات۔ وہ کتنی رات بیدار رہی، یا یہ کہ کتنی راتوں کی انہوں نے قربانی پیش کی۔ وکم تعبت فی النہار، تعبہ یتعب، تعبن کے معنی تھکنا، اور وہ دن میں کتنی مشقتوں کو برداشت کی، یا دن میں وہ بہت تھکی۔ وکنت لہا شغلا وحدیثا، اور میں اس کے لیے ایک مشغلہ اور ایک بات چیت کا ذریعہ بن چکا تھا۔ وکنت لہا، ہائے کی ضمیر امی ماں کی جانب، اور میں اس کے لیے ایک مشغلہ اور بات چیت کا ذریعہ بن چکا تھا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار پڑتا، مریض یمرض مرضاً بمعنی بیمار ہونا، جب میں بیمار پڑ جاتا، طار عنہ النوم، طار یطیر، تیرن کے معنی اڑنا، لیکن یہاں پر نیند کے اڑنے کے معنی میں ہے۔ طار عنہ النوم، تو اس کی نیند اڑ جاتی۔ وما ذاقت طعاما، ذاق یذوق، ذوقن کے معنی اچھا لگنا۔ وما ذاقت طعاما ولا شرابا، اور نہ اس کو کوئی کھانا اور نہ پینا اچھا لگتا۔ وَإِذَا سَكَتْتُ، جب میں خاموش ہو جاتا، سکت اسکت سکوتاً کے معنی خاموش رہنا، جب میں خاموش ہو جاتا، اہتمت وقالت، اہتم یہتم اہتماماً کے معنی فکر مند ہونا، تو فکر مند ہو جاتی، وہ متفکر ہو جاتی۔ وقالت، اور کہتی، ما بالک یا بنی، اے میرے لڑکے تجھے کیا ہو گیا۔ ماذا اسکتک،
کس چیز نے تمہیں خاموش کر دیا؟ ماذا کے معنی کیا یہاں معنی کریں گے کس چیز، کون سی چیز؟ اسکت یسکت، اسکت معنی خاموش کرنا، اور سکت یسکت سکوتاً خاموش ہونا۔ کس چیز نے تمہیں خاموش کر دیا؟ لماذا لا تتکلموا، تم بات کیوں نہیں کرتے؟ اتشکو وجعا، دیکھیے آپ کے حاشیے میں لکھا ہے وجع جمع وجع بامعنی مرض و الم، یعنی تکلیف اور پریشانی کے، شکا یشکو شکن و شکایتاً کے معنی شکایت کرنا۔ کیا تم کسی تکلیف اور درد کی شکایت کر رہے ہو؟ او اغضبک احد، یا کسی نے تم کو غصہ دلا دیا ہے؟ اغضب یغضب اغضاباً کے معنی غصہ دلانا، ناراض کرنا، یا کسی نے تمہیں ناراض کر دیا ہے یا غصہ دلا دیا ہے۔ وَإِذَا بَكَيْتُ، جب میں روتا، بکا یبکی بکان کے معنی رونا، جب میں روتا تو جاءت تجری، وہ دوڑتی ہوئی آتی، جرا یجری جرین کے معنی دوڑنا، اور یہاں جو معنی کریں گے وہ دوڑتی ہوئی آتی، جاءت وہ آتی اس حال میں کہ وہ دوڑ رہی ہوتی، یہ جملہ حالیہ ہے۔ وَفِي اللَّيْلِ تَتَكَلَّمُ مَعِيَّ وَتُضَاحِكُنِي، ضاحک یضاحک مضاحکتاً کے معنی ہنسانا، اور ضحک یضحک ضحکاً ہنسنا، اور رات میں وہ میرے ساتھ بات کرتی تھی۔ تتکلم کا جو ضمیر ہے انتی اس کا فاعل ہے، اور لوٹ رہی امی کی طرف، اور رات میں میرے ساتھ بات کرتی تھی اور مجھے ہنساتی تھی۔ وَلَمَّا دَخَلْتُ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ، اور جب میں درجہ خامسہ میں داخل ہوا، كانت تتحدث معي في الليل، تو وہ میرے ساتھ رات میں بات کرتی تھی۔ تحدث یتحدث تحدثاً بات چیت کرنا، وہ میرے ساتھ رات میں بات کرتی تھی۔ وقد عرفت اللہ ورسولہ فی حدیثہا، حدیث یعنی بات چیت، میں اللہ کو اور اس کے رسول کو اس کی بات چیت میں جان چکا تھا، پہچان چکا تھا۔ وقد عرفت اللہ، میں اللہ کو اور اس کے رسول کو جان چکا تھا، پہچان چکا تھا، فی حدیثہ اس کے بات چیت کے ذریعے سے، اس کے کلام کے ذریعے سے۔ وسمعت قصصا، قصۃ جمع قصص وقصص، قصصا کثیرۃ موصوف صفت کا جملہ ہے، اور میں بہت سارے قصے کو سن چکا تھا۔ سمعت منہا وانا علی فراشی قصۃ ابراہیم، میں نے اس سے قصے کو سنا اس حال میں کہ میں اپنے بستر پر تھا، یعنی میں اپنے بستر پر ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو سنا۔ وَكَيْفَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اور میں نے اس بات کو بھی سنا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے۔ القا یلقی القان بمعنی ڈالنا، القیہ فعل مجہول ہے، کیسے وہ آگ میں ڈالے گئے۔ فصارت بردن و سلامن، صارت یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، It's 4:31 p.m. It's 4:31 p.m. وَكَيْفَ نَشَأَ مُوسَى علیہ السلام، اور چند خوبصورت قصے کو سنا۔ سورہ بقرہ کے آخر آیات کو میں یاد کر چکا تھا۔ وَأَدْعِيَةً كَثِيرَةً، دعاؤں جمع ادعیۃ دعا، اور کثیرۃ صفت ہے، اور میں نے بہت سی دعائیں یاد کر لی تھی۔ پھر سے دیکھیے، میں نے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخر کی آیات اور بہت سی دعاؤں کو میں نے یاد کر لی تھی۔ فَكُنْتُ عَالِمَ الْأَطْفَالِ، میں بچوں کا عالم تھا۔
وکان ابی، میرے ابو یحبنی کثیرا، مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، مجھے بہت زیادہ چاہتے تھے، پسند کرتے تھے۔ وکنت اصغر اخوتی، اور میں اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ وکنت اصغر، اور میں سب سے چھوٹا تھا، اخوتی، اپنے بھائیوں میں۔ ابیت معه وآکل معه، میں اس کے ساتھ رات گزارتا اور میں اس کے ساتھ کھاتا تھا۔ وإذا جاء من سفر، اور جو سفر سے لوٹتے تو اشترى لی ہدیۃ جمیلۃ، ہدیۃ جمیلۃ کی معنی ایک خوبصورت ہدیہ، ایک خوبصورت تحفہ، تو میرے لیے ایک خوبصورت ہدیہ اور تحفہ خرید لاتے۔ وکان الناس یحبوننی، لوگ مجھ کو پسند کرتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ویقربوننی الیہم، اور وہ لوگ مجھ کو اپنے سے قریب کرتے تھے۔ قرب یقرب، تقریباً قریب کرنا، اور یقربون میں ہم ضمیر اس کا فاعل ہے جو لوٹے الناس کی طرف، لمکانی من ابی، اپنے ابو کے پاس میرا ایک مقام اور مرتبہ ہونے کی وجہ سے۔ وقد قرأت علی ابی ایضا، اور میں نے اپنے ابو سے بھی پڑھا۔ وقد قرأت علی ابی ایضا، اور میں نے اپنے ابو سے بھی پڑھا۔ فہو لی ابو و معلم، تو وہ یعنی ابو تو میرے لیے ابو بھی تھے اور معلم کے معلم بھی تھے، یا یہ کہ میرے لیے وہ ابو اور معلم کا، میرے لیے وہ ایک ابو کی حیثیت سے تھے اور معلم کی حیثیت سے تھے۔ وکان یوصی امی، اوصا یوصا ان کے معنی وصیت کرنا، میری امی وصیت کرتی تھی مجھے، ان تکسونی یوم العید لباسا جدیدا، دیکھیے اکسا یکسی، کسان کے پہنانا، آپ کے حاشیے میں لکھا ہے کسا یکسو بمعنی البسہ ثوبا، تو ان کسا یکسو کسون کی معنی پہنانا، یعنی کپڑا پہنانا۔ وکان یوصی امی، میری امی مجھے وصیت کرتے تھی، ان تکسونی یوم العید، اور مجھے عید کے دن کپڑا پہناتی تھی، لباسا جدیدا، یعنی نیا لباس پہناتی تھی۔ ان تکسونی یوم العید لباسا جدیدا، وہ مجھے عید کے دن ایک نیا لباس پہناتی تھی، ایک نیا کپڑا پہناتی تھی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار پڑ جاتا، او سقطت من مکان، یا کسی جگہ سے میں گر جاتا، او اصابنی ضرر، یا مجھے کوئی تکلیف یا کوئی نقصان پہنچتا، او علم، یا کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی درد لاحق ہوتا، وجاءہ الخبر، اور بات اس تک پہنچتی، وجاء الخبر کا ترجمہ کر لیجئے، اور بات اس تک پہنچتی تو طار نومہ، تو اس کی نیند اڑ جاتی۔ وسہر اللیل ہما وحزنا، اور وہ رات تو غم، درد اور تکلیف کی حالت میں گزارتی۔ سہر اللیل ہما، ہمون جمع ہموم تکلیف درد، اور حزن جمع حزن غم، اور رات کو غم اور تکلیف کی حالت میں گزارتی۔ کیف اجازی، اجاز یجیز، اجازتاً کے معنی اجازت دینا، تحفہ دینا، عطیہ دینا، بدلہ دینا، کیسے میں اس کو ان نعمتوں کا بدلہ دوں۔ حل یمکن، کیا ممکن ہے کہ ان اجازیہ ہما بمال، ہما کی ضمیر ابن اور امن کی جانب، کہ میں ان دونوں کو مال کے ذریعے سے بدلا دوں۔ کلا، ہرگز نہیں، فانا ومالی لوالدی، کیوں؟ اس لیے کہ میں اور میرا مال تو میرے والدین کا ہے، نام ہاں، انا اخدمہما، میں ان دونوں کی خدمت کروں گا، بالمال، مال کے ذریعے سے، والبدن، اور بدن کے ذریعے سے، بل اوصل اصدقاءہما، وصل یوصل، وصلاً کے معنی پہنچنا، واصل یواصل، مواصلۃ کے معنی پہنچانا، بل اوصل اصدقاءہما واقاربہما بالبر والمعروف، بلکہ میں ان دونوں کے دوست یعنی والدین کے دوست کو اور ان کے عزیز و اقارب کو تو نیکی اور بھلائی پہنچاؤں گا، بالبر والمعروف، نیکی اور بھلائی پہنچاؤں گا۔ ولکنی سادعو لہما، لیکن میں ان قریب ان دونوں کے لیے دعا کروں گا۔ سین آپ کو معلوم ہے جب فعل مضارع پر داخل ہو تو پھر مستقبل قریب کے معنی دیتے ہیں، لیکن میں ان قریب ان دونوں کے لیے دعا کروں گا۔ واقول دائما فی دعائی، اور میں ہمیشہ اپنی دعا میں کہوں گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی، اے میرے رب، ارحمہما، تم دونوں پر رحم فرما، کرم فرما، کما جیسا کہ ربیانی صغیرا، ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ ربا یربی، تربیت کی معنی پالنا، پرورش کرنا۔
وساجتہد انشاءاللہ، اور میں قریب کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ان یغتبطا بیوم القیامت، کہ وہ دونوں قیامت دن مجھ سے خوش ہو جائے۔ اغتبطا یغتبط، اغتباطً کی معنی خوش ہونا، آپ کے حاشیے میں لکھا ہے فریح بالنعمت، یعنی حسن سلوک سے خوش ہونا۔ انشاءاللہ کہ ان یغتبطا یعنی والدین خوش ہو جائے بھی مجھ سے یوم القیامت، قیامت کے دن، امام الناس لوگوں کے سامنے، و امام الآباء اور آباء و اجداد کے سامنے، والامہات اور ماؤں کے سامنے، ویغبطوہما اصحاب الاولاد، غبط یغبط غبطن کی رشک کرنا، اور صاحب اولاد ان دونوں پر رشک کرے، ویقولون اور وہ کہے کہ یا لیت لنا، یا لیت لنا، ایک کاش کہ ہمارے بھی بچے ہوتے، اولاد ہوتے، یا لیت لنا من الاولاد، کاش کہ ہمارے اولاد ہوتے، بچے ہوتے، مثل ما اوتی فلان، ویسا ہی یا اسی طرح جیسا کہ فلاں کے پاس ہے، جیسا کہ فلاں کو اولاد دی گئی ہے، انہ لسعید، یقیناً وہ ایک نیک بخت شخص ہے، یعنی جس کو فرمانبردار اور نیک صالح اولاد دی گئی وہ نیک بخت اور خوش قسمت شخص ہے۔ وساجتہد ان اعمل عملا، اور میں قریب ایک ایسا کام کروں گا، ایک ایسا عمل کروں گا، ینادی بی یوم القیامتی، جس کے ذریعے مجھے قیامت کے دن پکارا جائے گا، علی رؤوس الاشہاد، تمام لوگوں کے سامنے، شہید جمع شہاد موجود لوگ، اور رسول جمع رؤوس سر، یعنی موجود لوگوں کے سر کے سامنے، یعنی تمام موجود لوگوں کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے قیامت کے دن مجھے پکارا جائے گا۔ فیقول الناس، تو لوگ کہیں گے من ہوا، وہ کون ہے؟ فیقال، تو کہا جائے گا ابن فلان، فلاں کا لڑکا ہے، وہ فلانتن، اور فلاں عورت کا لڑکا ہے، یعنی فلاں مرد اور فلاں عورت کا لڑکا ہے۔ فیغتبط والدہ، اغتبط یغتبط، اغتباطً کے معنی رشک کرنا، میرے والدین تو رشک کریں گے، خوش ہو جائیں گے، وینعم بالی، اور میرا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ وقد سمعت، میں سن چکا ہوں کہ ان الولد اذا حفظ القرآن، لڑکا جب قرآن کریم کا حفظ کرتا ہے تو یتوج والدہ، تو اس کے والدین کو تاج پہنایا جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ لڑکا جب حفظ قرآن حفظ کرے گا تو اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، جیسے توج یتوج تتویجا کے معنی سر پر تاج پہنانا۔ وقد سمعت، میں نے سنا ہے کہ ان الولد، لڑکا اذا حفظ القرآن، جب قرآن حفظ کرے گا تو یتوج والدہ، یہاں مجہول استعمال کی ہے کہ اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ فساجتہد، میں قریب محنت کروں گا، فی حفظ القرآن، قرآن کو یاد کرنے میں، لیتوج والدایا یوم القیامت، تاکہ قیامت کے دن میرے والدین کو تاج پہنایا جائے۔ وقد سمعت، اور میں نے سنا ہے کہ ان الشہید، شہید تو یشفع ل70 من اہل بیتہ، اپنے گھر والوں میں سے 70 آدمی کے لیے شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ شفع یشفع شفاعتن کے معنی سفارش کرنا، وہ اپنے گھر والوں میں سے 70 لوگوں کے لیے سفارش کرے گا۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي الشَّهَادَةَ، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائے، شہادت نصیب فرمائے۔ فَأَشْفَعُ لِوَالِدَيَّ، تو میں اپنے والدین کے لیے سفارش کروں گا، قبل الناس، لوگوں سے پہلے، تو میں لوگوں سے پہلے اپنے والدین کے لیے سفارش کروں گا۔ وَبِذَلِكَ أُجَازِي، اس طریقے سے میں بعض نعمہما، ان کے بعض احسان اور انعام کا بدلہ دے دوں گا۔ وبذالک اجازی بعض نعمہا، نعمت جمع نعم، بدلہ احسان، اس طرح سے میں ان کے بعض نعمتوں کا، بعض احسان کا بدلہ چکا دوں گا یا بدلہ دے دوں گا۔ سبق تھوڑا ٹف ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا، ہم نے بہت ہی آسان اور سہل زبان میں ترجمہ کرا دیا ہے، الفاظ معنی بھی دیکھ لیجیے گا، جو چیز نہ ہے کمنٹ کر کے پوچھ لیجیے گا۔ السلام علیکم۔